محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی دینی بلی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اسٹیم میں انشاءاللہ ہم ایک عظیم سورہ سے متعلق کی بات کریں گے، اور یہ عظیم سورہ بہت ہی مختصر ہونے کے باوجود بہت سارے احکام پہ مشتمل ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے جن کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے اور جن میں ہم غلط فیصلے کرتے ہیں۔ آج کی عظیم سورہ سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیتوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 12 آیتیں ہیں، لیکن اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس 12 آیتوں کے اندر تقریباً 28 فائدے اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ آج انہی فائدوں اور احکام کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، یا سب سے پہلا جو حکم ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اسے تعلیم دی ہے، اور ان کے سامنے ان کے اپنے معاملے کس طریقے سے ان بیویوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے۔ دوسرا جو فائدہ اس سورے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ طلاق صرف اس وقت دی جائے گی جب عورت عدت کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب عورت ایسے طہر میں ہو جس طہر میں، یعنی ایسی پاکی میں ہو جس پاکی میں شوہر نے بیوی سے مجامعت نہ کی ہو، اور یا پھر حمل کی حالت میں ہو۔ یہ دو صورتیں ہیں جو طلاق دینے کی شرعی صورت ہے، جس میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس سے سورے کے اندر ذکر کیا ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ تیسری بات جو اس سے سورے کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بیویوں اور شوہروں پہ یہ بات واجب ہے کہ وہ عدت کو شمار کرے، عدت کے ایام کو شمار کرے، اور اس ان ایام کے اندر غلط ملت نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے ایام طہر کے تھے، کون سے ایام حیض کے تھے۔ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جان کر ان کو شمار کرنا یہ میاں بیوی دونوں پہ واجب ہے۔ چوتھا جو فائدہ اس سورے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ کہ شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مطلقہ بیوی جس کو پہلی یا دوسری طلاق ہوتی ہے اسے اپنے گھر سے نکالے، کسی بھی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر پریشانی کی صورتحال ہے اور کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے، ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو شوہر خود اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جائے گا، لیکن بیوی کے لیے اس گھر کو چھوڑ دے گا۔ پانچواں جو فائدہ اور مسئلہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے، جو اس کا اپنا گھر ہے، اس گھر سے نکلے۔ جس طریقے سے عام طور پہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی طلاق دیا جاتا ہے عورت خود سامان سمیٹ کر نکل جاتی ہے، یا اپنے گھر والوں کو بلا کر اس گھر سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بھی عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں، جس طریقے سے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکالے، اسی طریقے سے بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہری گھر سے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ اپنے گھر سے نکلے۔ دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے، نہ مرد اور نہ ہی عورت، دونوں کے لیے نہ نکلنا اور نہ ہی نکالنا جائز ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، جن کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ان حدود سے تجاوز کرنا کسی مسلمان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو ان حدود کو کراس کرتا ہے، لمٹ کراس کر جاتا ہے، تو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہر شخص اپنی مصلحت دیکھتا ہے، لیکن مصلحت اسی میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے۔
اور اللہ نے جو حدود متعین کیا ہے یہی حقیقت میں انسان کی اپنی مصلحت ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو وہاں پہ امید رہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے گا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی اسے آتے جاتے اور تمام کیفیات میں دیکھتا ہے، کم از کم 3 مہینے تک، یا اگر حمل سے ہے تو حمل کی پوری مدت تک۔ تو یہاں پہ رجوع کا چانس زیادہ ہوتا ہے، پلٹانے کا، واپس لینے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعن اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کوئی نیا راستہ پیدا کر دے۔ ساتواں فائدہ جو اس سورہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب وقت آ جائے تو اس وقت بھی شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو روک کر رکھے یا اسے بھلائی اور اچھائی کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک کر رکھو یا بھلائی کے ساتھ ان کو جدا کر دو۔ اور سورۃ الطلاق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ اگر وہ اپنی مدت کو پہنچ جاتی ہے یعنی عدت کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک کر رکھا جائے یا پھر بھلائی کے ساتھ انہیں جدا کر دیا جائے۔ یہ 7واں فائدہ ہے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ شوہر کے اوپر یہ واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مسنون ہے کہ جب بیوی سے رجوع کرے تو 2 عدل گواہوں کے سامنے رجوع کرے اور ان کو اپنے رجوع کرنے پر گواہ بنا لے۔ ایسا کرنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مسنون ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور مستحب اور افضل چیز ہے، لیکن کچھ علماء کرام احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اور احتیاط کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مقرر کر لیا جائے اور یہ مقرر کرنا واجب ہوگا کہ کسی گواہ کو سامنے لا کر اس سے گواہی اس کے سامنے اس بات کا اقرار کیا جائے۔ اور 9واں فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ گواہوں پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دیں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس سے گواہی کی ادائیگی انہیں کرنی چاہیے۔ یعنی گواہی اللہ کے لیے نہیں دینی ہے، گواہی تو اسی شخص کے لیے دینی ہے کہ اس نے رجوع کیا ہے، لیکن سچی گواہی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے سامنے ہو۔ اسی طریقے سے 10واں فائدہ جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان باتوں سے اور جس سے منع کیا ہے ان باتوں سے صرف وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی شخص سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے دور رہتا ہے۔ ہاں، جو شخص شریعت کی باتوں کو سنتا ہے اور منہ پھیر کر چلا جاتا ہے یہ ان اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ 11واں مسئلہ جو اس سے سورہ سے متعلق ہے اور سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جو نصیحت ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے طلاق کے معاملے میں، رجوع کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی کیفیت میں، اس تنگی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اسے اگر مالی پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ 12واں فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ اپنے فیصلوں میں جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، چاہے یہ فیصلے نکاح سے متعلق ہوں، طلاق سے متعلق ہوں، رجوع سے متعلق ہوں، گواہ بنانے سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق ہوں، تو جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ ہی کے پاس غیب کا علم ہے
مستقبل کا علم رب تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے اور دل کے اندر ایک اطمینان ہو جاتا ہے، اور اطمینان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے کو اس کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اس کا 13واں فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، جن کے حیض کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے، طلاق کے دن سے لے کر 3 مہینہ، اور یہ 7 مہینے قمری اعتبار سے شمار کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے 14واں فائدہ جو حاصل ہوتا ہے کہ اس عورت کی، اس بچی کی عدت جس کی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد تو شوہر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن اسے حیض نہیں آتا ہے، ابھی حیض آنے کے مرحلے تک نہیں پہنچی، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے جب اسے طلاق دے دی جائے۔ اور اس کے بعد 15واں فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی حاملہ عورت ہے تو جب تک حمل ساقط نہیں ہو جاتا یا حمل پیدا نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ اگر حمل کی ابتدا میں اسے طلاق دیا گیا تو اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، تقریباً 8 مہینے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو جب تک بچے کو جنم نہیں دیتی اس وقت تک اس کی عدت جاری رہے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں ذکر کیا ہے۔ اور بھی فائدے باقی ہیں لیکن ان فوائد کو انشاءاللہ ہم اگلے اسٹیج میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت اہمیت والی صورت ہے اور خاص طور پہ خواتین سے متعلق کے مسائل پہ مشتمل ہے، اس لیے تفصیلی انداز میں انشاءاللہ مزید باتوں سے مزید جو مسائل اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان سے متعلق بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حدود کے اندر، قائم کیے حدود کے اندر رہنے کی توفیق دے اور انہیں تجاوز کرنے سے ہمیں روک کے رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق